بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ سورہ طٰہٰ گزشتہ کل کے درس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں آیات توحید کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، وہاں سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ایک طرح سے گویا بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اندھیری رات اور سردی کی رات میں وہ شاید وہ راستہ بھی بھول گئے ہوں۔ بہرحال اندھیری رات میں اور سردی میں ان کو دور سے ایک روشنی نظر آئی تو گھر والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرو، میں اس روشنی جو نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ وہ آگ ہے، کچھ انگارے وغیرہ لے آتا ہوں یہاں پہ تاکہ گرمی کا کچھ اسباب مہیا ہو، اور وہاں پہ جو بندہ آگ پہ بیٹھا ہوگا ظاہر بات ہے اس سے کوئی رہنمائی بھی حاصل کر لوں گا راستے کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ نور الہی تھا، اللہ نے وہاں پہ ان کو پکارا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، آپ میری عبادت کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ یہ حکم ہوا کہ چونکہ یہ مقدس جگہ ہے تو اپنے جوتے اتارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقدس مقام کا یہ ہے وہ کہ بندہ جوتے اتارے، اس کا احترام ہے، یہ ہے کہ بندہ جوتے اتارے، گندگی وغیرہ اس پہ لگی ہوتی ہے۔ وہاں سے اللہ جل شانہ کا کلام شروع ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ اس کو کہا پھینکو، بطور معجزہ کے لیے کہا کہ آپ وہ سانپ بن گیا، پکڑ لو دوبارہ عصا لاٹھی۔ پھر کہا کہ بغل میں ہاتھ ڈالو، باہر نکالا تو بالکل سارا علاقہ روشن ہو گیا۔ کہا کہ یہ 2 نشانی ہیں، اس کے علاوہ مزید بھی نشانی میں آپ کو دوں گا۔ آج کی جو آیات ہے یہ مزید اس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس موقع پہ کچھ وہاں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات کیے پیدائش کے ساتھ ہی ان کا ذکر ہے مختصراً، اور ساتھ ہی اللہ جل شانہ کا یہ حکم کہ اب آپ لوگ جاؤ اور وہاں پہ فرعون کو سمجھاؤ کہ وہ سرکشی کی انتہا کو پہنچائے۔ مزید جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تو صبر، حوصلے، تحمل کی مانگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرتاً اور طبیعت کے لحاظ سے جلالی پیغمبر تھے کہ وہ موقع پہ ہی فیصلہ کر دیتے تھے۔ جیسے کہ نبوت ملنے سے پہلے جس وقت وہ مصر میں موجود تھے تو لڑائی کے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے شخص اور ایک قبطی جو فرعون کے جو اس میں تھا اس قبیلے میں سے، وہ 2 آپس میں لڑ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دونوں کو سنا، دیکھا کہ غلطی وہ قبطی کی ہے تو اس کو ایک مکہ لگا دی اس جگہ پہ۔ تو مکہ سے یہ ہوا کہ وہ جگہ پہ وہ بندہ مر گیا۔ تو وہ جو طبیعت کا جلال اور فطرت تھی وہ ان کی طبیعت میں تھی، تو اس لیے قال رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ علماء فرماتے ہیں سینہ کھولنے سے مراد ایک تو علوم نبوت کہ اس کا دوسرا اس میں کہ وہ صبر اور تحمل کا مادہ پیدا ہو جائے، کہ وہ اعضاء کے اندر جو صبر اور سکون ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ پیدا ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد کا مفہوم ہے کہ انبیاء سے تقریباً تمام انبیاء سے بکریاں چرائی گئی ہیں، تو یہ جو بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خصوصاً اور کافی لمبے وقت تک 8 سے 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرائی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی پیچھے مدین میں۔ تو بکریوں میں ایک مزاج ہے کہ بھیڑ کے اندر وہ نہیں، بھیڑ میں تو یہ ہے کہ 100 بھیڑیں، ایک بھیڑ جہاں جاتی ہے باقی 99 اس کے پیچھے بھی چل پڑتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بھیڑ چال ہے۔ بھیڑوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، بکری مصیبت یہ کہ 10 بکریاں بھی ہوں تو ہر بکری کا منہ اپنی ہر الگ جگہ طرف ہوتا ہے،
ایک کو سنبھالو تو دوسری نکل جاتی، دوسری کی سنبھالو تیسری نکل جاتی، تو اس کو بہت تحمل اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو 8 سے 10 سال تک وہ ان کی وہ برداشت کا امتحان چل رہا تھا، بکریوں کو چرا کے ان کو سنبھالا تاکہ امت کو سنبھالنے کا وہ حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تو وہی حوصلہ یہاں پر مانگ رہے ہیں اللہ جل شانہ سے، اور ساتھ زبان کی لکنت تھی ان کی، تو یہ کہا کہ وحلل عقدۃ من لسانی۔ اب زبان کی لکنت کس طریقے سے تھی؟ اس کے میں کئی روایات ہیں، یا تو یہ پیدائشی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ جو الفاظ جاری ہوتے تھے کچھ اڑ جاتے تھے، وضاحت صاف نہیں آتے تھے، اور بعض ہی کہتے ہیں کہ روایت میں کہ جب وہ بچے تھے فرعون کے دربار میں، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے گود میں اٹھایا تو روایت ایسے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیے، بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو جس سے میری حکومت کو، بادشاہت کو خطرہ ہے۔ پھر ان کے سامنے کچھ انگارے اور کچھ سونا چاندی کی چیزیں لائی گئی ہیں، یہ کس کو اٹھائے گا؟ کہ اس طرح روایت آتی ہے، وہ اس کی یہاں تصدیق نہیں ہے، بہرحال ایسی روایت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ان باقی چیزوں کی طرف بڑھایا، تو فرشتہ آیا، اس نے وہ انگاروں کی طرف بڑھایا اور ایک انگارہ منہ میں رکھ لیا، تو جس کی وجہ سے زبان کی لکنت پیدا ہو گئی۔ بہرحال قرآن پاک میں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ زبان کی لکنت تھی جو بعد میں نبوت ملنے کے ساتھ دور ہوئی، اور اللہ سے وہ دعا مانگی کہ اللہ میری زبان کی اس لکنت کو دور کیا جائے۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ کہ ایک تو میرا معاملہ آسان فرما، ساتھ ہی یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے خاندان سے، میرے اہل و عیال میں سے کسی اور کو بھی میرے ساتھ نبوت کے اس کام میں شریک فرما دے، کہ یہ کام میرے لیے بہت بھاری ہے، امت کو سنبھالنا، خصوصاً پھر جس قوم کی طرف میں جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ فرعون کے ساتھ ہے، اس کو سنبھالنا، پھر اوپر سے اپنی قوم جو بنی اسرائیل ہے، چونکہ یہ اسی مزاج میں پلے بڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کو خود سمجھانا یہ فرعون سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اور جیسے کہ آگے پھر حالات ایسے ہی آئے کہ فرعون تو ایک طرف رہا، اپنی بنی اسرائیل کو سمجھانا بھی ایک مشکل کام بن گیا تھا۔ تو اللہ علیہ شانہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی، جو دعائیں مانگتے رہے وہ قبول ہوتی رہی، اور ان کی دعا کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ان کو بھی نبوت ملی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے، اس سے بڑی دعا آج تک کسی نے کسی کے پیچھے لی مانگی نہیں ہوگی، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کر رہا ہے اور اس کو نبوت مل گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص چیز تھی، مخصوص بندے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے تھے اس کے لیے۔ تو جو دعائیں اس موقع پہ مانگی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ کہا کہ یہ تو اس موقع پہ میں دے رہا ہوں نبوت ملنے کے وقت پہ، اس سے پہلے بھی بچپن پہ میں نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں کہ آپ کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، اس کو بچے کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال دو، صندوق کو دریا میں بہا دو، وہ دریا آگے جو ہے وہ نہر نکلے گی اس سے، اور فرعون کے محل میں جائے گا، اور پھر وہاں محل سے اس کی پرورش ہوگی، پرورش کرتے وقت پھر واپس آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی، روایت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی، تو وہ انہوں نے اس محل والوں کو کہا فرعون کو کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں کہ جو یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا، تو پھر والدہ کو پکڑ کے لے گئے اس کی طرف، اس کا دودھ پیے گا، اور پھر والدہ دودھ پلاتی، اور دودھ پلانے پہ بھی ان کو اجرت ملتی، مزدوری ملتی، گویا کہ والدہ کی نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے وہاں پہ۔ تو یہ اس کو بھی احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گنوائے یہاں پہ۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے۔ یہ تبلیغ کا جو معاملہ ہے نبوت ملنے کا، یہ میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے میری زبان کی گرہ، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے کوئی ساتھی، کوئی نائب بنا دے میرے اہل سے، یعنی ہارون اخی، ہارون علیہ السلام جو کہ میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے باندھ دے میری قوت کو، اس کے ذریعے مجھے مضبوط کر دے میری کمر کو۔ واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری حمد و ثنا، تیری تسبیح کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور آپ کو یاد کریں بہت زیادہ۔
انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ قال، اللہ جل شانہ نے فرمایا، قد اوتیتا، تحقیق تجھے دیا گیا، سؤلک، تیرے سوال، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو نے جو سوال مانگے ہیں سارے تجھے مل گئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تھا، مننا، ہم نے احسان کیا تھا، علیک، آپ پہ، مرۃ اخری، ایک اور مرتبہ بھی، اذ اوحینا، جب کہ ہم نے الہام کیا، الی امک، تیرے والدہ کی طرف، ما یوحا، جو الہام کیا گیا، یعنی تیرے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، انقذ فیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو ڈال دے، انقذ فیہ، اس کو ڈال دے، فی التابوت، ایک تابوت میں، لکڑی کے بنائے ہوئے صندوق میں، فقذ فیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو ڈال دے، فی الیم، دریا میں، فلیلقہ الیم، بس چاہیے کہ وہ دریا آگے ڈال دے گا اس کو، بالساحل، ساحل پہ، یأخذہ عدو لی، تاکہ بالآخر اٹھا لے اس کو میرا دشمن، وعدو لی، اور اس کا دشمن، میرا اور اس کا دشمن چونکہ مشترک ہے فرعون، وہ اس کو اٹھا لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی آپ کے اوپر، محبت منی، اپنی طرف سے محبت، یعنی آپ کے چہرے پہ میں نے محبت ڈال دی کہ جو بندہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تو اس کے اوپر اس سے محبت رکھتا، اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو میری نگرانی میں پرورش پائے۔ دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون ہے، اور پھر اسی بچے کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اور اللہ جل شانہ کی بچانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس سے کہیں چھپا لے، جا کر اسی کی گود میں بٹھا دی، کہا کہ آپ اس کو پالنے شروع ہو جائیں۔ گویا کہ فرعون کی نگرانی میں اس کی آنکھوں کے سامنے صبح و شام دیکھتا ہے اس بچے کو، اور وہی بچہ اس کے حکومت کے زوال کا سبب بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پالتے ہیں جب پالنے پہ آتے ہیں۔ استمشی اختک، جب چلتی تھی تیری بہن، فتقول، بس وہ کہنے لگی، حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی من یکفل، اس شخص پہ، اس عورت پہ، یکفل، جو اس کی کفالت کرے۔ فرجعناک، پس ہم نے لوٹا دیا آپ کو، الی امک، تیری والدہ کی طرف، یعنی وہ درمیان میں بات پوری یہاں پہ ذکر نہیں ہے، بہرحال یہ دودھ نہیں پی رہے تھے، اور پھر اس بچی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیرہ نے کہ میں اس گھرانے کو جانتی ہوں جس کا بچہ یہ دودھ پی لے گا، تو پھر ان کو بلایا گیا اور ان کی والدہ کو دوبارہ یہ بچہ واپس کر دیا گیا۔ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، بچہ دور ہو جائے والدہ کا دل اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، کہا کہ واپس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، غمزدہ بھی نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ وقتلت نفسا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ جو مکم مار کے ایک بندے کو قتل کیا تھا، تو اس کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ قتلت نفسا، تو نے ایک جان کو قتل کیا تھا، فرجیناک من الغم، اس غم سے بھی ہم نے آپ کو نجات دی، وفتناک فتونا، اور بھی طرح طرح کی آزمائشوں کے ساتھ ہم نے آپ کو آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو ٹھہرا رہا چند سال اہل مدین میں، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو واپس آیا ایک اندازے سے اے موسیٰ، واصطنعتک لنفسی، تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، منتخب کیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے تجھے میں نے اس نبوت کے لیے شروع سے ہی بنایا ہوا تھا، منتخب کیا۔ اذهب انت و اخوک، جاؤ تو اور تیرا بھائی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی کی انتہا پہ، اس نے سرکشی کی۔ فقولا لہ قولا لینا، پس کہو اس کے سامنے اس کے لیے قولا لینا، نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ اب دیکھیں اس کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ آیت میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرف، جو اس وقت خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے،
اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں زمین کے اوپر، اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اور اس کے شرک کے علاوہ بھی اور مظالم بنی اسرائیل میں بھی ڈھائے رکھتا تھا، سب سے بڑے دشمن کی طرف بھیجا اور سارے پاور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی اور لاٹھی دی۔ یہ نہیں کہا کہ جا کر فرعون کے اوپر لاٹھی برسانا شروع کر دینا، اس کو کان سے پکڑ لینا یا یہ سانپ دکھانا اور اس کو ایک لقمہ بنا دے۔ جا کر یہ کہا کہ اس کے سامنے نرم انداز سے گفتگو کرنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز سے گفتگو کرنا، تاکہ نرم انداز سے وہ شاید اللہ جل شانہ نرم انداز کی وجہ بیان کی کہ نرمی کی کیا وجہ تھی، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَىٰ، تاکہ یا نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ نرم بات چیت کو، نرم انداز کو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے چوتھے سپارے میں پڑھا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، زبان کے آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، دل کے آپ سخت ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ جیسے شاگرد اور طالب علم بھی آپ سے بھاگ جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے لوگ بھاگ جاتے۔ تو صحابہ کی محبت اور جب کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں سب سے بنیادی کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے انتہائی شیریں اور میٹھے ان کے لیے، دل کے انتہائی سخی، ان کی ہر گناہوں پہ، ان کی ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے والے اور ہر چیز کی لغزشیں معاف کرنے والے ان کی۔ تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے صحابہ قریب آتے گئے ان کی طرف، وہ لوگ قریب آتے گئے۔ تو نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ویسی رحمت ڈالی ہوتی ہے۔ تو یہی چیز، یہی رویہ ہم نے آج اپنے مسائل کے حل کرنے میں بھی رکھنا ہے۔ دنیا میں ہر بندے کی آزمائش ہوتی ہے، ہر بندے کے مسائل آتے ہیں، کسی کے اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، کسی کا اپنے بھائیوں کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی والد کا اپنے بچوں کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی خاندان میں چچزاد کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس والوں کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس بھی نہیں ہوتا، دکاندار دوسرے دکان کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی اچانک ہی راہ چلتے ہوئے ہمارا کسی کے ساتھ موٹر سائیکل ٹکرا جائے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کبھی ویسے دو بندے ساتھ بیٹھے ہوں، کسی اس میں گفتگو کر رہے ہوں تو ایک بندہ ایک بات پہ اڑا ہوا ہو، دوسرے کے پاس دوسرے دلائل ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی کو ناپسند کی ہے، کیونکہ ہم جس کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، ہم جس بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں، خواہ وہ ہماری بیوی ہو، خواہ ہمارے بھائی ہو، خواہ وہ ہمارا پڑوسی ہو، بیٹا ہو، دیگر رشتہ دار ہو، وہ فرعون جیسا گناہگار نہیں ہے، نہ فرعون جیسے اتنا بڑا دشمن ہے۔ تو جب فرعون جیسا اگلا بندہ ہے نہیں ہے تو فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے نرم انداز سے گفتگو کرو، اور نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے واضح دلائل کے ساتھ ہے کہ واقعی میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا فرمایا ہوا انتہائی بالکل حق پہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پہ ہوں بعض جگہ پہ، تو اگرچہ ہمارا ذہن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اگلا بندہ ٹھیک ہو، ہم اس وقت اس بات کو سمجھ نہ رہے ہوں۔ تو بس یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ بیوی غلط ہوگی، این ممکن ہے کہ بیوی ٹھیک بول رہی، خاوند غلطی پہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو اور باپ غلطی پہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ باپ ٹھیک ہو بیٹا غلطی پہ ہو۔ لیکن جہاں پر بھی ایسی مباحثے کی گنجائش ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ نرم انداز سے بات ہونی چاہیے۔ یہ ایک گھر کے لیول پہ بھی ہے، اور ایک معاشرے کے اس کے خاندان کے لیول پہ بھی ہے، پھر ایک گلی محلے سے اٹھتے ہوئے بڑے لیول پہ بھی یہی چیز ہے کہ ملکی مسائل کے اندر بھی جب آپس میں بات چیت ہو تو نرم انداز سے گفتگو۔ یہی سختی تو ملکی لیول پہ میں بات کرتا ہوں، اپنے گھر کے اندر بھی ہمارے پاس چونکہ دارالفتاح میں اکثر مسائل آتے ہیں کہ میاں بیوی طلاق ہو گئی جی، اب بچوں کا مسئلہ آ گیا، اب جی حلالے کا مسئلہ، کچھ جی دوبارہ کوئی رجوع کرنے کوئی طریقہ تلاش کریں جی۔ ہم کہاں سے طریقے تلاش کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیسری طلاق ہوگی، اس سے پہلے 5 سٹیپ بتائے، اور تیسری طلاق تک پہنچنے کے لیے 9 سیڑھیوں پار کرنی پڑتی ہیں۔
اور آپ پہلے ہی جو ہے اس میں چھلانگ میں آپ 9ویں جگہ پہ اسٹیج پہ پہنچ جائے اور اپنے گھر کو بالکل تباہ کر دے، اپنے رویے کو اتنا سخت کرے کہ لچک پیدا ہی نہ ہو اس میں، اور پھر جب معاملہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا پھیر دیں، اس کے بعد آ کر کہہ دیں کہ جی اب کوئی مسئلہ حل کر دیں گے، تو یہ ہمارا رویہ جو ہے وہ بعد میں ہمیں جو سخت رویہ ہے اس پہ ضرور ندامت ہوتی ہے بندے کو۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ساروں کو یہ بات کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے کہ ہم وہ پڑھ چکے ہیں، وہ سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ جیسا شفیق پیغمبر ہو اور صحابہ جیسے انتہائی محبت کرنے والے طالب علم آپ کے سامنے ہوں، اور پھر اگر آپ زبان کے سخت ہوں، دل کے سخت ہوں، تو آپ کے ارد سے بھاگ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہم اپنے جو ہے رویے میں نرمی پیدا کریں۔ بہرحال یہ آیتیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا، بس آپ بات کرو ان کے ساتھ قول لینا، نرم انداز میں، نرم بات چیت میں، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے۔ قال ربنا، وہ دونوں کہنے لگے، اب جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے، اب دونوں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے رب ہمارے، اننا نخاف، ہمیں ڈر ہے اس بات کا، ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کر لے گا، او ان یطغی، یا کوئی سرکشی کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے سارے اسباب فرعون کے پاس ہیں، یہ دو نہتے شخص، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اپنے قوم بھی ساتھ نہیں ہیں، یہ دونوں کو کہا کہ آپ دربار میں چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کو یہ دونوں کہا گیا کہ آپ فرعون کے دربار میں چلے جاؤ، تو یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ گئے تو ساری پاور، فوج، ہر چیز اس کے پاس ہے، ایسے نہ ہو کہ قید میں ڈال دیں، زنجیر میں ڈال دیں، قتل نہ کر دیں، ہمیں اس کے معاملے میں ڈر لگتا ہے۔ قال لا تخافا، تو اللہ جل شانہ نے کہا لا تخافا، تم ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سنتا ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا ہوں، میں دیکھوں گا، میں سنوں گا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، وہ کرے گا کیا آپ کے ساتھ، میری پاور آپ کے ساتھ ہے۔